آپ کے پاس جو چیز ہے، سونا چاندی نقدی سامان تجارت، اس پر سال گزرنا چاہیے. کیا گزرنا چاہیے؟ اونچی. اب اس کو سمجھنا ہوگا. میں بہت آسان کر کے بتاتا ہوں. آج کیا تاریخ ہے؟ 14 تاریخ. لکھ لو. آج آپ کے پاس کتنا ہے وہ بھی لکھو. 13 رمضان 14 مارچ آپ نے لکھا. آپ نے حساب لگانا چاہیے چاند کے حساب سے، بہتر ہے. چلے 13 رمضان لکھا کہ جی میرے پاس اتنا نقد ہے، اتنا سامان ہے، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا کچھ، وہ آپ نے لکھ لیا. اگر آپ آج صاحب نصاب ہیں، جتنا کچھ آپ کے پاس ہے کہ آپ 52.5 تولے چاندی کی رقم سے زیادہ کے مالک ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو اب آپ سارا سال کاروبار کر رہے ہیں. کبھی کم ہو رہا ہے، کبھی زیادہ ہو رہا ہے. اب اگلے سال اسی 13 تاریخ کو رمضان کی آپ نے چیک کرنا ہے. درمیان میں کم بھی ہوا، زیادہ بھی ہوا، وہ نہیں. اس تاریخ کو جتنا ہوگا اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. آ گئی سمجھ میں؟ سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی چیز آپ کے پاس مسلسل کام نہیں ہے سال بھر کا، یہ نہیں ہے کہ روز کام چل رہا ہے تو آپ کبھی ہوا آپ نے کبھی کوئی سودا لے لیا، کبھی کچھ کر لیا، اس پر سال اگر نہیں گزرا تو زکوٰۃ نہیں. اچھا، اب اگلی بات بہت ضروری سن لیں. ایڈوانس سال سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مثلا آپ بیکاری کو دے رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں، لکھتے جائیں. جب آپ کا حساب بنا تو دیکھ لیں کہ کتنی بنی، کتنا دے چکے ہیں، جو باقی رہ جائے گا وہ دے دیں. ایڈوانس پہلے دے سکتے ہیں، دیر نہیں کرنی چاہیے. نکال کے پیسے رکھ لیے، زکوٰۃ کے پیسے نکال کے رکھ لیے، مگر ادا نہیں کیے تو وہ ادا شمار نہیں ہوں گے. مستحق کو دینا، مالک بنانا ضروری ہے. آپ نے کسی کو قرض دیا، مسئلہ سمجھا چکا ہوں اور آسان کر کے سمجھا دوں. آپ نے کسی کو قرض دیا، اس نے کہا جی اتنے عرصے بعد لوٹا دوں گا، لیکن وہ لوٹا نہیں پا رہا کیونکہ اس کے پاس نہیں. آپ اسے کہہ رہے ہیں دو، تو وہ کہے گا کہ جی جب ہوں گے دے دوں گا. اور آپ نے دینی ہے زکوٰۃ، اور آپ کے پاس اور پیسے نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پیسے ملیں، اس میں سے آپ زکوٰۃ دیں. آپ کے پاس اور اضافی رقم نہیں ہے. تو اب آپ کو طریقہ بتاؤں، سن لیں. سب کو پیش آتا ہے، سن لیں. اس بندے کو بلائیں، بٹھائیں. بھلے 2 آدمی گواہ بنانے ہو بنا لے، نہیں تو اکیلے کو بٹھائیں. بھئی تم میرے پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ کہے گا جی آپ کو بتایا جب ہوں گے دے دوں گا، میری حیثیت نہیں ہے. کہا وعدہ کرتے ہو جب ہوں گے دے دوں گا؟ جی بالکل وعدہ کرتا ہوں. اب جتنے پیسے آپ نے اس کو دیے ہوئے ہیں، اتنے ہی پیسے زکوٰۃ کی نیت سے اس کے ہاتھ پہ رکھیں. جتنا مثلا 100 روپے کا قرض ہے تو وہ 100 روپے زکوٰۃ کی نیت سے آپ اس کے ہاتھ پر رکھیں کہ یہ لو. پھر اسے کہے کہ تو نے کہا تھا جب تیرے پاس ہوں گے تو دے دے گا، اب تیرے پاس ہیں مجھے دے. آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے دے دیے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب وہ آپ کو واپس کر دے تو آپ کا وہ قرضے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، زکوٰۃ بھی حل ہو گئی. نہیں دے زبردستی لے سکتے ہیں. اگر وہ نہ دے تو زبردستی، تو نے کہا تھا جب ہوں گے دوں گا، یہ کیا بات ہوئی، ادھر لا. وہ آپ مار کٹائی نہ کرنا، مگر لے سکتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یہ آپ کو میں نے مسئلہ بتا دیا ہے. اچھا جی، اصل مسئلہ جو ہمارے سامنے لوگ پوچھنے آتے ہیں نا، وہ بہت بڑا مسئلہ.
کہ جی گھر کی چیزوں کا مالک کون ہے، حساب کیسے لگائیں؟ وراثت کے موقع پر بھی یہ بات آتی ہے. تو مرد حضرات گھر میں کوئی چیز لے کر جائیں، وہ بھلے سے ایک برتن ہے، بھلے سے فرنیچر ہے، تو بتا دیں کہ یہ پورے گھر کے استعمال کے لیے ہے، مالک میں ہوں. مالک، یا پھر بیوی کو یا جس کو مالک بنانا ہو کہہ دو کہ یہ تم مالک ہو، تاکہ پتہ تو ہو، حساب لگانا ہے، بانٹنا ہے، وراثت کرنی ہے تو کریں کیسے. تو بتا دیں کہ یہ گھر کے لیے لایا ہوں، سب استعمال کریں گے، مالک میں ہوں. اور نہیں تو یہ کہ یہ تمہیں دے دیا، بیوی کو کہا دے دیا، بیٹی کو یا بیٹے کو، جس کو مالک بنانا ہو بنا دیا. کہ یہ صرف استعمال کے لیے ہے یا تمہیں مالک بنایا، بتا دیا کریں. آپ لوگ تو اب چالیں چلتے ہیں، شادی کے موقع پر زیور پہناتے ہیں بہو کو اور بعد میں کہتے ہیں نکالو واپس. تو صرف پہنایا تھا، لوگوں کے سامنے دکھا دیا کہ اتنا دیا ہے اور پھر کہتے ہیں نکالو. تو اگر تحفہ دیا ہے تو واپس کیوں لے رہے ہو؟ ہاں ضرورت پڑ گئی ہے تو قرض مانگو. مگر لوگ جو کچھ کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کو بنیادی کچھ باتیں جو میں نے بتائی ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے. فلیٹ ہے، پلاٹ ہے، آپ نے بیچنے کی نیت سے لیے کہ کل اس کا نفع زیادہ ہوگا، میں بیچوں گا، تو وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ دینی ہے. اچھا ویسے لیا ہے، اپنے لیے لیا ہے، بعد میں اچانک نیت بدل گئی بیچنے کی، تو زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سہولتیں بتا رہا ہوں. بیوی کیسے ادا کرے، میاں کیسے ادا کرے؟ اگر گھر کا کفیل مرد ہے، بچے بیٹے بیٹیاں اس کے تحت ہیں، ان کا خرچہ وغیرہ سب کچھ وہی دیتا ہے. بیوی کے پاس زیور ہے مگر بیوی بھی گھرداری کرتی ہے، تو اب دو صورتیں ہیں. یا تو بیوی سے کہہ دو کہ سونا تمہارا ہے، تم مالک ہو، اس کی زکوٰۃ تم دو گی. وہ کہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے دوں گا؟ تو وہ اس سونے میں سے جو ہے اتنا سونا بیچ کر ادا کرے گی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے. اب وہ کہے گی کہ میرا اتنا سونا کم ہو گیا، تو قیمت بھی تو بڑھ رہی ہے. 100-200 روپے تولے سونے سے لے کے اب 3 لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے، قیمت بھی تو بڑی ہے نا. تو اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اب کہے گی کہ میرا کم ہو گیا. اللہ کا وعدہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اگر شوہر یہ کہے کہ نہیں تم رکھو، تمہاری طرف سے زکوٰۃ میں دے دوں گا، تو شوہر بھی دے سکتا ہے. لیکن وہ نہیں دینا چاہتا، یا اس کے پاس نہیں ہے، یا وہ بیوی کو احساس دلانا چاہتا ہے ذمہ داری کا، تو پھر بیوی کے پاس اگر نقد رقم نہیں ہے تو وہ سونے کا کچھ حصہ بیچ کر زکوٰۃ دے گی. وہ شوہر کو مجبور کر سکتی نہیں. اچھا اگر شوہر گھر کے خرچ کے لیے پیسے دیتا ہے، مہینے کے شروع میں یا درمیان میں آپ یا ہفتہ ہفتہ پیسے دے دیتے ہیں، یہ لو بھی گھر کے خرچ کے لیے، اگر وہ گھر کے خرچ کے لیے ہیں، اس میں سے بیوی زکوٰۃ دے سکتی نہیں، کسی بھکاری کو دے سکتی نہیں. ہاں شوہر اجازت دے دے کہ یہ تمہیں دے دیا، جس طرح چاہو خرچ کرو، پھر دے سکتی ہے، ورنہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں آپ لوگوں کو اگر عادت نہیں ہے تو سن لیں، اگر عادت نہیں ہے تو سن لیں. اپنی بیویوں کو جیب خرچ دیا کرو، پاکٹ منی. اب آواز نہیں نکلے گی مجھے پتا ہے، اب کہیں گے مولانا صاحب پہلے ہی خرچے پورے نہیں ہوتے. آپ یہ حکم ہے،
ان کو کچھ چیزیں اپنی ضرورت ہے، مثال کے طور پر کچھ لینا چاہتی ہے، کچھ خرچ کرنا چاہتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاکھوں میں دو، مناسب ضرور دیا کرو، ضرور، یہاں تو کہہ لو، ضرور دیا کرو، دینا چاہیے، یہ اچھی بات۔ اس جیب خرچ میں سے وہ اگر زکوٰۃ دیتی ہے تو بڑے آرام سے دے سکتی ہے، اور جو شوہر نے گھر کے خرچ کے لیے دیا ہے اگر اس میں اختیار دیا ہے تو دے گی، ورنہ اس کی منظوری نہیں ہے تو پھر دے سکتی نہیں۔